السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹسٹ ایپیسوڈ آف سائبر بصیرت ود طیب افتخار۔ آج کا جو یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ دنیا میں کس طرح جدید ٹیکنالوجی مختلف چیزوں کو انفلوئنس کر رہی ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ کو، ہمارے فوڈ کو، ہمارے ہیلتھ کو، ہماری ریکریشن کو، ہماری وارز کو بھی۔ جس طرح یوکرین کی 2022 سے جاری جنگ نے اب تک لیٹسٹ ویپنز کا استعمال دیکھا ہے، فلسطین کی جنگ نے ابھی تک لیٹسٹ ویپنز کا استعمال دیکھا ہے 2023 سے آنورڈ، اور اب یہ جو ہماری جنگ جاری ہے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی دیکھنے والی ہے کہ ایون ڈیورنگ اے سیز فائر دونوں طرف سے ماڈرن اکوپمنٹ ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ انڈیا مزید ماڈرن اکوپمنٹ ایکوائر کر رہا ہے، پاکستان مزید ماڈرن اکوپمنٹ ایکوائر کر رہا ہے۔ 2022 میں یوکرین نے ماڈرن اکوپمنٹ جو ایکوائر کیا، اس کی وجہ سے ابھی تک 2025 تک یوکرین جیسا چھوٹا ملک رشیا جیسے بڑے ملک سے لڑ رہا ہے۔ ڈون باس کے ریجن میں ابھی تک بہت زیادہ فائٹنگ اور ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن یوکرین نے بڑا سفسٹیکیٹڈ ہتھیار استعمال کیا، آل دو ڈیتھ جو ہے چاہے رشین سولجرز کی ہو یا یوکرینین سولجرز کی ہو، رشین سٹیزنز کی ہو یا کہ یوکرینین سولجرز کی ہو، کوئی سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں۔ 22 اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے بعد سے پاکستان انڈیا کی 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے بہت دلیری سے مقابلہ کیا ہے، اور جدید ترین ہتھیار جو ہیں دونوں سائڈوں سے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں اسٹڈی کی جا رہی ہے، اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ جاپان، فلپائن، ساؤتھ کوریا، ارجنٹینا، برکینا فیسو، ہر جگہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کنٹریز اپنی ایڈوانسمنٹ چاہ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ کمبوڈیا اور ویتنام، یہ ملک بھی بہت کام کر رہے ہیں جو پہلے صرف ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سمجھے جاتے تھے۔ تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ونس اگین ہمارے سائنس انتھیوزیاسٹ حمزہ بن اختر ہیز بین کائنڈ انف ٹو لیٹ اس دس ٹائم۔ تو حمزہ بھائی سے جانتے ہیں آج وہ ہماری اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ کیا لائیں۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بھائی کیا لائیں ہمارے لیے؟ آج میں آپ کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جاننا چاہیے کہ جو ایئر پلینز ہوتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلے 1903 میں نا رائٹ برادران تھے، انہوں نے نا جو پہلے نا کامیاب اس کی نا تجربہ کیا تھا پلینز کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نا تقریباً کچھ دیر کی پرواز کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نا جہاز کا جو مطلب اس کے اندر مٹیریلس کی ٹیکنالوجی میں نا ایسا ترقی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی تھی، تو تب نا جو بڑی بڑی جو قومیں تھیں نا، انہیں لگا تھا کہ ہمیں نہ کوئی ایسی مطلب ایسے ایئر کرافٹ چاہیے جو نا دشمن ملک میں گھس کے اس پہ جا کے نا اٹیک کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو تب جلدی سے پھر ریڈار سسٹم بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو پلینس تھے نا، اس کی ٹیکنالوجی میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپروومنٹ ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسے فضائی مطلب اسے نا مسافروں کے لیے بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے، کچھ ملکوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس شٹلس بھی بننا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ چاند کے مشن ہوئے، ٹھیک ہے۔ رشیا اور امریکنز تھے، ان کا خاص طور پہ یہی موٹیو تھا کہ نا ہم پلینس کی ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا شروع کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ریڈار سسٹم ہوتا ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو ریڈار ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے وہ نا جو اگر کوئی بھی ہوا میں پلین ہوتا ہے نا، تو وہ نا اس کے اندر سے ریڈیئی لہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس پلین کی باڈی سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں، جس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پلین کی کتنی ہائٹ ہے، اس کی اسپیڈ کتنی ہے اور اس کی ڈائریکشن کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہائٹ پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک انفراریڈ سرچ سسٹم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پلین کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے، اور اس کا جو تھرمل ویژن ہوتا ہے اس کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس ہائٹ میں پلین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈیئی لہریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ریڈار سسٹم ہوتا ہے، یہ تو اب تو کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جو اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی ڈشز کھڑی ہوتی ہیں اکثر جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی ان کے اندر جتنی دور سے وہ ریڈیئی لہریں جو دور پھینکتی ہیں جو ہمارے پلینٹس کی طرف یا دوسرے ستاروں کی طرف، تو اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ عرصے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ریڈار سسٹم ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ اس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جو بہت سے ایسے ممالک تھے جن کا یہی ویژن تھا کہ ہم نہ دوسرے کسی ملک میں جا کے نا وہاں پہ جا کے نا ان کے کسی ایسے پوائنٹ کو مطلب ڈسٹروائے کریں جس سے نا اس کوئی ریڈار سسٹم کو معلوم ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اسے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ بیسیکلی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کا یوز کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کسی بھی کنٹری کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا پلین دوسرے ملک میں بھیجنا ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو وہاں کا ریڈار سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ریڈار سسٹم کو جیم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب جو ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جب اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے پلین سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے تو اتنی ویک ہو جاتی ہیں کہ اس ریڈار کو نا اس کے سگنل ہی موصول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور وہ ہوا میں نا ادھر ادھر پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے علاوہ جو تھرمل ویژن ہوتا ہے, جب دیکھتے ہوتے ہیں کہ ان کا نا جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ایئر پلینز ہوتے ہیں اس کا نا جو ڈائنامک جو سسٹم بنا ہوتا ہے اس کی جو شیپ بنی ہوتی ہے وہ اتنی پرفیکٹ بنی ہوتی ہے کہ وہ ان جو سگنلز ہوتے ہیں نا جو ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں انہیں ہوا میں نا ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے پلینز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک خاص قسم کا آئرن قسم کا پینٹ کیا گیا تھا. ویسے تو وہ پینٹ بڑا ایکسپینسو ہو جسے نا ہر جو ملک ہے افورڈ نہیں کر سکتا. وہ اس طرح کا خاص قسم کا پینٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ یا تو اسے جذب کرتے تھے یا پھر ہوا میں نا ادھر ادھر بکھیر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ایک اور چیز آتی ہے کہ جو ان کا انجن ہوتا ہے بیسیکلی جو زیادہ تر ایئر کرافٹس اور جو پیسنجر پلینز ہوتے ہیں نا اس کے اندر جو انجنز ہوتے ہیں نا وہ نیچے کی طرف لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مطلب ہوا پہ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہوا کو ایسے پیچھے تک ڈھیلتے ہیں اور اس کے ذریعے نا جو پلینز ہوتے ہیں وہ آگے کو سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی